کی کنیزی میں لے آئے، یہاں تک کہ اب ہارون نے محسوس کیا کہ اب اس قیدی کو کسی بھی طرح سے جب میں کسی گزن نہیں پہنچا سکتا ان کے کردار کو، تو اب اس نے طے کیا کہ اس امام کی زندگی کے چراغ کو گل کیا جائے۔ بس میرے عزیزوں، یہاں تک اس نے سندی بن شاہد سے کہا آج شب شہادت ہے، آج سب کے سب جمع ہوئے اس قیدی کا تابوت اٹھانے کے لیے جس کا تابوت مزدوروں نے اٹھایا۔ میرے عزیزوں، تاریخ انسانی میں کوئی جنازہ ایسے نہیں اٹھا جیسے امام موسیٰ کاظم کا۔ غریب بغداد کا جنازہ اٹھا، یہاں تک کہ آج شب شہادت ہے لیکن آج زہر نہیں دیا گیا، 22 رجب کو 3 دن پہلے زہر دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو زہر دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک شدت سے پیاس لگتی ہے، چونکہ جگر جلتا ہے، اور جب پیاس لگتی ہے انسان تڑپتا ہے، اور 3 دن ایک قطرہ آب امام کو نہیں دیا گیا، اور امام مسلسل بس پیاس کی حالت میں رہے۔ اور دوسرا مرحلہ جب انسان کو زہر ملتی ہے تو وہ تڑپتا ہے۔ امام کے گرد دائیں بائیں دیواریں نہیں تھی، لوہے کی سلاخیں تھی، لوہے کی وہ سلاخیں کہ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر کہ جو حالت رکوع میں جس نے زندگی کے کئی سال گزار دیے، کبھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے پائے تھے، اور چاروں طرف زندان کی وہ سلاخیں تھی۔ جب زہر کے اثر سے امام تڑپ رہے تھے تو امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کے جسم کے گوشت کا اکثر حصہ زندان کی سلاخوں میں الجھ کر رہ گیا، بس تڑپ رہے ہیں۔ جہاں تک کہ جیسے امام کی شہادت کی خبر عام ہونا شروع ہوئی، لوگ جوق در جوق اکٹھے ہونا شروع ہوئے۔ ہارون کی فوج چونکہ سرحدی علاقوں پر تھی، فوجی کم تھے، یہ پریشان ہوا کہیں بغاوت برپا نہ ہو جائے، چنانچہ اس نے امام احمد ابن حنبل کو بلایا، اور بلانے کے بعد سونے کے سکوں کی تھیلی دی کہ یہ تھیلی رکھیں اور جا کر امام موسیٰ کاظم کی لاش کا معائنہ کریں، اور باہر جو ہزاروں لوگ کھڑے ہیں آ کے ان کو بتائیں کہ موسیٰ کاظم کو زہر نہیں دیا گیا، یہ اپنی موت سے دنیا سے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے سونے کی احمد ابن حنبل نے سونے کے سکوں کی تھیلی لے لی، لیکن جب چل کر کپڑا ہٹایا اور امام کے جسم اطہر پر نگاہ پڑی، ایک مرتبہ امامہ زمین پر گرایا اور اشرفیوں کی تھیلی پھینکی، اور سر و سینہ پیٹتے ہوئے ہارون کے پاس آ کر امام احمد ابن حنبل نے کہا یہ تو ایک تھیلی ہے، اگر تو پوری حکومت دے دے تب بھی میں ایسا جھوٹ نہیں بول سکتا، اس قیدی کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں، اس قیدی کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں ہے۔ کیا مظلومانہ شہادت ہے! امام حسین کے بعد پورے معصومین میں سے سب سے مظلومانہ شہادت آپ کے امام موسیٰ کاظم کی ہے۔ 2/22 کو زہر دیا گیا اور پھر مسلسل تڑپتے رہے، یہاں تک کہ جب آج کا دن آیا، ایک مرتبہ سندی بن شاہد کو ہارون نے بلایا، کچھ کرو، لکھوا کے لے آؤ اور ایسا دستخط کروا کے لے آؤ تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں، کہیں میرے خلاف بغاوت نہ برپا ہو جائے۔ یہ اتنا سخت مصائب ہے، میں عام دنوں میں نہیں پڑھا کرتا، لیکن آج چونکہ شب شہادت ہے میں چند جملے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں تک کہ سندی بن شاہد اس نے کاغذ لیا، قلم لیا، زندان میں آیا، کاغذ و قلم امام کی طرف پھینکا اور کہنے لگا موسیٰ کاظم لکھیں۔ امام نے پوچھا بتاؤ کیا لکھوں؟ کہا لکھیں مجھے زہر نہیں دیا گیا، میں طبعی موت سے جا رہا ہوں، کہا میں امام وقت ہوں، میں حجت خدا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کہا اے موسیٰ کاظم لکھیں ورنہ وہ ظلم کروں گا کہ آپ زندان کی ساری مصیبتوں کو بھول جائیں گے، اب مجھے معاف کیجئے گا۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا سندھی سے تو ظلم کر میں صبر کروں گا۔ اس شقی نے کیا کیا؟ 4 کیلیں منگوائی، 4 کیلیں منگوائی، ایک ہتھوڑی منگوائی، پہلی کیل امام کے سر پر رکھی، سر پر رکھی، کہا موسیٰ کاظم لکھیں، فرمایا ہرگز نہیں لکھوں گا۔ ایک مرتبہ اس نے اس کیل کو گاڑنا شروع کیا، بغداد کی زمین پر زلزلے آنا بغداد کی سرزمین پر زلزلے شروع ہوئے، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، پھر دوسری کیل، تیسری کیل، چوتھی کیل گاڑ دی۔ ایک مرتبہ جب 4 کیلیں گاڑی، دیکھا ابھی بھی رمق حیات باقی ہے۔ ایک مرتبہ اس شقی نے پھر کیا ظلم کیا کہ عرش الہی کانپ گیا، جس کے بعد ملائکہ خدا نے گھریا کیا۔ کیا کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں صرف امام حسین کی لاش پامال ہوئی ہے، نہ جو امام موسیٰ کاظم کی لاش کو بھی پامال کیا گیا۔ امام حسین کی لاش کو شہادت کے بعد پامال کیا گیا، امام موسیٰ کاظم کی لاش کو زندگی میں پامال کیا گیا۔ جناب آیت اللہ باقر شریف قرشی نے لکھا ایک مرتبہ جب سندی بن شاہد نے دیکھا امام کے وجود میں رمق حیات باقی ہے، اس نے امام کو ایک قالین میں لپیٹا، اپنے سپاہیوں سے کہا آؤ کودنا شروع کرو،
امام کی لاش کی توہین شروع ہوئی، ایک مرتبہ امام کی شہادت ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیزوں، آپ جنازہ اٹھائیں گے، شبیہ تابوت کو اٹھائیں گے، لیکن آپ جب اٹھائیں گے آپ نوحے پڑھیں گے، لیکن جب امام موسیٰ کاظم کے جنازے کو اٹھایا گیا، نہ کلمہ پڑھا جا رہا تھا نہ نوحے، ایک منادی آگے آگے ندا دے رہا تھا، اے رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ اور کس بے ادبی کے ساتھ، کس بے ادبی کے ساتھ آپ تابوت پر کپڑا لے کے آئیں گے، آپ تابوت کے اوپر پھول لے کے آئیں گے، آپ تابوت کو تبرکن چومیں گے، لیکن امام کو ایک پھٹے کے اوپر جو مختصر تھا، جو کہ امام کا قد دراز تھا، امام کے قدم اس طرح سے نیچے لڑکھڑا رہے تھے، اور آ کر جنازہ رکھا نہیں گیا۔ اب مجھے معاف کیجئے گا، اتنی توہین، ایک مرتبہ امام کے جنازے کو پورے بغداد پر گرایا گیا۔ بس جنازہ لے آئیے، تابوت لے آئیے، سب کندھا دیجئے گا۔ میرے عزیزوں، تین بہت مماثلت ہے امام حسین کے جنازے میں، امام موسیٰ کاظم کے جنازے میں، اور ایک فرق بھی ہے، اس لیے کہ جب امام موسیٰ کاظم کے جنازے پر آپ کی بیٹی نہیں آئی تھی، لیکن امام حسین کے جنازے پر آپ کی بیٹی اللہ بابا تو آیا ٹر بھی چلے آئے دسا چمولا کدوتی کے ہڑ جدا یانے ہے رضا دا بابا تو آیا ٹر بھی چلے آئے ہے دسا چمولا کدوتی کے ہڑ جدا یانے ہے رضا دا بابا تو